بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سحر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح اسرائیل نے ایران پر اٹیک کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف امریکہ بہادر مذاکرات کھیل رہا تھا ایران کے ساتھ، اور یہ مذاکرات میں سب سے اہم رول ادا کر رہے تھے عمان کے وزیر صاحب جو ہیں صلح کرا رہے تھے، اور تقریباً معاملات سارے طے پا گئے تھے۔ ایران نے تقریباً امریکہ کے تمام مطالبات بھی مان لیے تھے، ایک آدھے مطالبے پر بات اڑی ہوئی تھی، اور بالکل آپ سمجھ لیں کہ 90% معاملات حل ہو چکے تھے، 10% رہ گئے تھے، اور خبریں یہ آ رہی تھیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے امریکہ بہادر ہمیشہ منافقت سے کام لیتا ہے۔ اپنی منافقت سے کام لیتے ہوئے صبح ایران پر حملہ کر دیا۔ اب اس حملے کا ریئیکشن تو آنا تھا، کیونکہ ایران جو ہے وہ ایک غیرت مند قوم ہے، اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تمہیں نہیں ہم پھر چھوڑیں گے۔ انہوں نے بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملہ کیا۔ اب اسرائیل میں سائرن بج گئے ہیں، دوڑیں لگ گئی ہیں۔ ناظرین، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ میں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کہیں پہ آگ لگتی ہے تو اس کا جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ کافی دور تک محسوس کی جاتی ہے۔ ایران کے ساتھ ہماری دیوار جڑی ہوئی ہے، بارڈر جڑا ہوا ہے۔ اگر ایران کے ساتھ یہ جنگ ان کی طویل ہوتی ہے تو اس کے خاطر خواہ اثرات جو ہیں وہ پورے مشرق وسطیٰ میں آئیں گے۔ یہ پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آئے گا۔ ابھی ہم جب یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ناظرین، تو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیل بکھلاہٹ کا شکار ہے، اس نے عراق پر بھی حملہ کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی شروع کرا دی ہے، دوسری طرف انڈیا مکمل تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ خدشہ ظاہر کر دوں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کہ ہمیں اندرونی لڑائیاں چھوڑ کر بیرونی لڑائیوں کا فکر کرنا چاہیے۔ انڈیا بہادر فل ریڈی بیٹھا ہے۔ انڈیا نے بھی کسی وقت حملہ پاکستان پہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں۔ ہم نے انڈیا سے لڑنے کی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو پتا ہوگا ناظرین کہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بھی 70% ہیں، اور پاک فوج جو ہے ہماری وہ بھی بڑی دلیر اور بہادر فوج ہے۔ اس وقت ہمیں سخت دہشت گردی کا سامنا ہے، اور اس کے پیچھے جنگ مسلط ہونی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو مودی بھاگ کر اسرائیل گیا اور 24 گھنٹے کے بعد حملہ ہو گیا، یہ باتیں آپ سمجھ لیں، یہ کڑیاں جوڑ لیں کہ اس وقت ہمارے خلاف امریکہ اسرائیل ایک نقطہ ہے۔ یہ دو ملک نہیں ہیں، یہ ایک ہے۔ امریکہ ایک طرف سے ہمیں دوست بنا رہا ہے، دوسری طرف سے ہم پر حملے کروا رہا ہے۔ یہ باتیں آپ یاد رکھیے گا۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ایران پر چڑھ دوڑا، ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، اور انڈیا بھی حملہ کرے گا۔ تو آپ ذرا تانے بانے جوڑ لیں کہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا، افغانستان، اس وقت فی الفور ہمیں 4 ممالک کے ساتھ جنگ کا سامنا ہے۔ حالات ڈے بائی ڈے کشیدہ ہوں گے، حالات خراب ہوں گے، اور یہ جنگ عالمی جنگ میں کنورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں
کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاسی لڑائیاں ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں، سیاسی دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس وقت ناظرین ہمیں ہر حال میں اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کا کسی جماعت سے تعلق ہو، میرا کسی جماعت سے تعلق ہو، ہم ملکی سالمیت پر ایک پیج پر ہیں۔ اگر ملک کے حالات کے بارے میں معاملات خراب ہوں گے، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اور جہاں ہمارے خون کی ضرورت ہوگی ہم اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب بات کسی ازلی دشمن سے لڑنے کی آئے گی تو ہم ایک پیج پر ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور اندرونی معاملات کو ایک سائیڈ پہ کر دیں۔ اس وقت ہمیں کھل کھلا کے میڈیا پہ آ کر پاک فوج کی حمایت میں بیان دینا چاہیے۔ جتنے پولیٹیشین ہیں سب کو چھوڑیں، جماعتیں ایک طرف کر دیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ارباب اختیار کو کہ تھوڑا سا ماحول کو چینج کریں، کیونکہ یہ جنگ طویل ہونے جا رہی ہے۔ یہ جنگ 2-4 دن میں ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ انگیج کر دیا گیا ہے، ایران کو اسرائیل کے ساتھ انگیج کر دیا گیا ہے، عراق کو اسرائیل کے ساتھ انگیج کر دیا گیا ہے، اور اس کے سارے تانے بانے جا کر امریکہ بہادر سے ملیں گے۔ یہ وہ ازلی دشمن ہے مسلمانوں کا جو کہتا ہے چور نو کہندا ہے چوری کر، ساد نو کہندا ہے نو پھڑ۔ یہ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں 1-2-4 دن میں انڈیا حملہ کرے گا، اس کے لیے بھلے ہم تیار ہیں، جواب دینے کے لیے ہمارے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد ہے مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ ناظرین اس وقت جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں نا، اگر مسلمان ممالک ایک پیج پر نہ آئے تو وہ چن چن کر ایک ایک ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، جس کا نام امریکہ ہے۔ دوسری بات، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایران جو ہے اس کے ساتھ فوری طور پر روس اور چائنا کھڑے ہیں، ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو اسلامی ممالک نہیں ہیں۔ اسلامی ممالک کدھر ہیں؟ اس وقت پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو کھل کھلا کے ایران کی حمایت میں آ جانا چاہیے اور ایران کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، کیونکہ آج اگر آپ نے ایران کا ساتھ نہیں دیا تو کل ہر ایک ملک الگ الگ اپنی جنگ لڑ رہا ہوگا اور مار پڑ رہی ہوگی۔ اور جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، میں نے پچھلے پروگرام میں چند مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ دنیا کا چوتھائی حصہ 26 میں ختم ہونے جا رہا ہے، 2026 میں، اور یہ دیکھ لیں اس کے معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ میں تو ایک حقیر سا آدمی ہوں، میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ حالات اس طرف جائیں گے کہ دنیا کا چوتھائی حصہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، کیونکہ آبادی اتنی سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے۔ اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اوپر والے لیول پہ صبح شام پلاننگز تو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہمارا میچ پڑنے جا رہا ہے نا، وہ پوری اسلامی دنیا کا میچ پڑنے جا رہا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، مت سوچیں کہ ایران پہ حملہ ہو گیا اور ہم دیکھتے رہیں گے، آپ ان کا تماشا دیکھتے رہیں گے۔ یہ ہیٹ جو ہے تمام اسلامی ممالک پر آئے گی۔ ناظرین دیکھیں، اسرائیل کے ساتھ سارے چاروں طرف اسلامی ممالک ہیں، ایک بھی نہیں بچے گا، سب اس زد میں آئیں گے۔ اس لیے اعلانیہ سب کو مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا چاہیے اور فوری طور پر اسلامی ممالک کا اجلاس بلانا چاہیے، اقوام متحدہ میں جانا چاہیے اور اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ایک ملک پر حملہ
پورے اسلامی ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ اس وقت جو حالات کشیدہ کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے مقاصد ہیں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے امریکہ ہر ملک کو چیونٹیاں سمجھتا ہے، کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس ملک پہ میں ہاتھ رکھوں وہاں میری مرضی کی حکومت ہونی چاہیے، اور آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت پاکستان میں بھی اس کی مرضی کی حکومت ہے۔ جو وہ کہتا ہے وہی ہو رہا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے ہاتھوں کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں صبح شام وہ ہماری تعریفیں کر رہا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جو شخص آپ کے منہ پر تعریف کرے اس کا مطلب ہے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا گویا اس کا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ کڑیاں جوڑیں ذرا، ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر، دوسری طرف ہمارے فیلڈ مارشل ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ ہمیں یہ تعریفیں ان کے منہ سے قبول نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مقاصد ہیوی ہیں۔ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ اپنے مقاصد حل کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے بینیفٹس لینا چاہتے ہیں، یہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب استعمال ہونے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب ہمیں اپنے فوائد کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہمارے ذاتی مفادات کیا ہیں، ہم نے کس طرف جانا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں اس بات پہ فخر ہوتا کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، اور کوئی بھی ملک ہمارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ اگر ادھر سے ایٹم کی برسات ہوئی تو پوری دنیا ہی خطہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ تو کیوں نہیں آپ لوگوں کو بتاتے؟ ایک آدھا ایڈونچر پاکستانی فوج کو کرنا پڑے گا، جیسے کسی دور میں امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرایا تھا، اس طرح کا سین آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر کرنا پڑے گا جو ہمارا ازلی دشمن ہے، تاکہ پوری دنیا کو پیغام جائے کہ ہمارے پاس جو ایٹمی میزائل ہیں وہ ہم نے شادی بیاہ پر چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، وہ شرلیاں پٹاخے نہیں ہیں، وہ ایٹم بم ہیں۔ تو پھر جہاں ایٹم بم گرتا ہے نا وہاں کئی صدیوں تک بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں، فصلیں نہیں ہوتی، وہ زمینیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ یہ بتانا ہوگا لوگوں کو، یہ ان لوگوں کو بتانا ہوگا جو ہمیں ایزی لے رہے ہیں، جو ہمارا نقصان سوچ رہے ہیں، اور وہ ہمیں دوست بنا کر لوٹنا چاہ رہے ہیں، نقصان کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ قرآن میں بہت واضح لکھا ہے، یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے، نریندر مودی کھل کے سامنے آیا، اسرائیل گیا، اپنی پوری کابینہ کے ساتھ ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا، ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، اپنا ساتھ دینے کا ان کے ساتھ وعدہ کیا، اس کے ساتھ دیکھیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں حملہ ہو گیا۔ باتیں بریک بینی سے سمجھ نہیں ہوں گی، ہمیں اپنے نقصانات کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے مفادات کا جائزہ لینا ہوگا، اور یہاں پہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے ناظرین کہ اس وقت جو سیاسی لڑائی پاکستان میں چل رہی ہے نا اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہو رہا ہے۔ اس وقت فوری طور پر تمام کیسز کو ختم کر کے اس ملک کے مفادات کو سامنے رکھ کر جو قیادت جیلوں میں ہے سب کو باہر نکالیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر اس ملک کی بہتری کے لیے پلان کریں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ اندر ہیں، جو لوگ باہر ہیں، ان کی کیا ویلیو ہے، کیا اوقات ہے؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ یہ لڑائیاں ہم پھر لڑ لیں گے۔ طاقتور قیادت کو باہر نکالیں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، بھرپور طاقت رکھتے ہیں کہ وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکیں، لیکن عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، عوام کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے ان کے پیاروں کو جیلوں سے نکالیں،
تاکہ آپ کی ساخت بحال ہو، تاکہ آپ عوام میں مقبول ترین لوگ بنیں، عوام آپ کو اپنا سمجھے کہ یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔ قیادت کو باہر نکالیں اور جنگ کی فوری تیاری کریں۔ یہ جو شرلیاں پٹاخے افغانستان کے ساتھ چل رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا ازلی دشمن آپ کے پورے بارڈر ایریاز میں ایسی ایسی چوکیاں بنا چکا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، بلکہ پتہ ہوگا آپ کو سارا۔ آپ کو تو ایک ایک لمحے کی خبر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری پاک فوج بے خبر نہیں ہے، یہ 24 آور جاگ رہے ہیں، یہ سوتے نہیں ہیں، یہ جاگ رہے ہیں۔ لہٰذا جنگ کی تیاری کریں۔ اچانک سے حملہ ہوگا، اس کے لیے ہمیں پوری قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر لے کر آئیں، تمام گلے شکوے معاملات کو سائڈ پر رکھیں اور یکجان ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئیں، تیار ہو جائیں۔ اس وقت ایران سے جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، یہ میں بتا دوں پورے مشرق وسطیٰ میں، پورے ایشیا میں یہ جنگ پھیل جائے گی۔ اس جنگ سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ تو سب اپنی اپنی جگہ پر تیاریاں کریں، ہم بھی تیاری کریں۔ بہرحال ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کو ہمت اور جرأت عطا فرمائے کہ وہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔